السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک و خیریت حافظ ہوں گے۔ جیسے کہ شیئرس آف عثمان کی ٹیم آج ضرور ایک نئی ویڈیو لے کے آج ہم موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عزیز اللہ کمبر صاحب کے پاس۔ ہم لوگ آئے ہیں، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے انہوں نے شیئرس آف عثمان کی ٹیم کو دیا۔ یہ ایکس کراچی بار کے فارمر جو ہیں، یہ فائنانس سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں، تو آئے چلیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا کرم ہے۔ ٹھیک سر۔ اچھا سر، آپ سے کچھ کوشچن کریں گے۔ آج کل جو فیملی میٹرز کے جو کیس آج کل بہت آ رہے ہوں گے، آپ کے نالج میں ہوں گے، تو آج یہ بتائیں، سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کل جو خلا اور اس کی شرح کیا جو اس کی وجہ ہے، خلا کی اتنی تیزی کیوں اتنی بڑھ رہی ہے، کیا وجہ بیسکلی؟ اس میں بیسکلی تو ایک سوشل ایشوز ہے، اس میں فنانشل ایشو ہے، اور دوسرا ہمارا فیملی کلچر سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ، اور اس میں کچھ تو حصہ سوشل میڈیا کا بھی ہے، اور دوسرا عام طور پہ جو خلا کے اکثر کیس زیادہ تر جو دیکھا گیا وہ آتے ہیں جو لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، جس کو لو میرج ہم کہتے ہیں۔ وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نبھا نہیں پاتے، کیونکہ شروع کے دن تو بہتر ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے جو ہے معاملات نہیں بن پاتے، تو اس وجہ سے بھی زیادہ تر خلا کی وجہ بنی ہے۔ اور دوسرا 2002 میں پرویز مشرف صاحب نے جو آرڈیننس لائے تھے، اس میں اور آسانیاں ہو گئی ہیں، تو یہ وجہ بھی ایک بنی ہے اس میں۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں، جب خلا کے بعد خلا تو جب ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات بڑھ جاتی ہیں، پھر بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا دیکھ بھال کون کرتے ہیں؟ ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان کا مستقبل زیادہ اچھا تو نہیں کہہ سکتے ہم، اس کی وجوہات یہی ہے کہ ایک بروکن فیملی کا معاملات تو ویسے سوشلی طور پہ تو اس کو عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا، اور باقی رہا مینٹیننس والد کی بالکل فرض ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے مینٹین کرنا ہے، اور اس کے جو بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں، چاہے تعلیم کے چاہے اس کے خرچے کے، وہ والد کی ڈیوٹی میں ہے، وہ دینا ہے، اور باقی نگرانی والدہ کرتی ہے جب والدہ کے پاس ہے، اور کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں والد کے حوالے ہوتے ہیں، پھر والد کی بھی ڈیوٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، خلا کے بعد کیا لڑکی کو جہیز مل جاتے ہیں آسانی سے یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جہیز والا معاملہ لو میرج میں تو جہیز ہوتا ہی نہیں ہے، باقی جو دوسرے عام شادیاں ہوتی ہیں جس میں واقعی کچھ مسئلے ہیں، اور آسانی سے تو کوئی بھی نہیں دیتا، جس طرح ہمارا لوگوں کی سوچ ہے، کیونکہ اس میں خوف خدا کم ہو گیا ہے، اس وجہ سے باقی کورٹ اس کی ضرور مدد کرتی ہے جب وہ آتے ہیں، اگر کوئی کورٹ دلاتی ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے اگر لڑکی اس چیز کو ثابت کرے کہ ان کے والدین نے ان کو واقعی ہی ایک جائز جہیز دیا ہے اور اسی کا ہی وہ کلیم کر رہی ہے، تو بالکل عدالت اس کو دلاتی ہے۔ تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے پر دلاتی ہے، نہیں تو الٹرنیٹیو رقم دلاتی ہے۔ اگر وہ سامان ختم ہو چکا ہوتا ہے یا وہ نہیں دے پاتے تو اس کی الٹرنیٹیو رقم کے لیے آرڈر کرتی ہے، اور بالکل کورٹ میں مدد کرتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو خلا کے جو کیسز آپ کے پاس سامنے آتے ہیں، یہ بتائیں یہ زیادہ تر ارینج میرج کے ہوتے ہیں یا لو میرج کے ہوتے ہیں، اور قانون کیا مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کی؟ زیادہ تر تو لو میرج والے ہی ہوتے ہیں، اور ارینج میرج والے تو کم ہی ہوتے ہیں، پھر کبھی کبھار ویسے آج کل ریشو ارینج میرج کا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں وجہ یہی ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے، اور دوسرے کچھ فنانشیل مسائل بھی ہیں اس کے پیچھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ خلا کے بعد بغیر حلالہ کے کیا لڑکی واپس آ سکتی ہے، لازمی خلا حلالہ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، خلا بیسکلی جو ہوتا ہے وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ تجدید نکاح بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، اگر ایک بیوی اپنے میکے بیٹھ جائے، بغیر لڑائی جھگڑے کے اپنے میکے بیٹھ جائے، اور پھر ان لڑکے سے اپنے شوہر سے مانگے کہ مجھے خرچے کے لیے پیسے دو، تو کیا اس کی نظر آپ کورٹ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر لڑکی اپنی مرضی سے جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے وہ حقوق ادا نہیں کرتی، تو اس کو عدالت مینٹیننس کا آرڈر نہیں کرتی، اور مینٹین کا اس کا حق بھی نہیں بنتا۔
وہ ان کا مینٹیننس کا حق تب بنتا ہے جب وہ نافرمان نہ ہو. جب چھوڑ کے چلی جائے تو نافرمانی میں شامل ہوتا ہے, اور نافرمان بیوی کو جو ہے عدالت کوئی مدد نہیں کرتی, قانون بھی کوئی مدد نہیں کرتا خرچے وغیرہ دینے کے لیے. ٹھیک. اچھا سر, جو خلا کے کیس ہوتے ہیں کورٹ کتنے ٹائم پیریڈ میں نپٹا دیتی ہے, کیس کو کمپلیٹ کروا دیتی ہے, یہ بتائیں ذرا. دیکھیں ویسے قانونی طور پہ تو اس کے جو ٹائم ہے 3 سے 4 مہینے میں ڈسپوز آف ہے, اور اس کا ڈسپوز آف ہو بھی جاتے ہیں خالی اگر کھلا ہے. کھلا کے ساتھ اگر دوسری چیزیں جیسے مینٹیننس ہے یا ڈاوری آرٹیکل ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں, ریکوریز وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو حق مہر وغیرہ کے, تو پھر وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پر کھلا کا جو وہی 3 سے 4 مہینے کے اندر معاملات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, آپ ہماری آڈینس کو اس خلا کے بارے میں یا آپ ان کو کیا پیغام, کوئی میسج کیا دینا چاہیں گے آپ, کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ہماری عوام کو, ہماری پاکستانی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میسج ہمارا یہی ہے کہ جب آپ نکاح کریں تو پھر اس کو کوشش کریں کہ نبھائیں, اور جلد بازی نہیں کریں. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں, اور یہ نکاح کو نبھانے کے لیے ہمارا شرعی حکم بھی ہے, اس کو فالو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک سر, میرا لاسٹ کوشچن ہے سر, پھر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. سر لاسٹ کوشچن میرا یہی آپ سے ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں جہیز میں یہ چاہیے, جہیز کی مت میں ہمیں یہ دلا دیں, ہمیں وہ دلا, تب ہم شادی کریں گے, دین اگر آپ ہمیں جہیز میں یہ سامان نہیں دیتے تو ہم آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے, تو یہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور لڑکی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے کہ لڑکی کی سیرلی کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, تو اس وجہ سے آپ دونوں طرف سے آپ مجھے جو ہے نا تھوڑا سا جواب دے دیں, لڑکی کی طرف سے بھی چاہے وہ لڑکی کی طرف سے بھی, تھوڑا تھوڑا آپ مجھے اس کا جواب دے دیں آپ. دیکھیں ڈیمانڈ کوئی بھی ہے وہ نکاح کے بدلے میں وہ تو ناجائز ہی ہے. ڈیمانڈ صرف یہی شرعی حکم ہے کہ اس کے بدلے میں حق مہر جو فکس کیا جاتا ہے وہ لڑکی کا حق ہے, وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی اگر ڈیمانڈ ہے تو وہ ناجائز تصور کی جاتی ہے. باقی ہمارے کلچر کے مطابق جو ہے جہیز والدین اپنی مرضی سے دیتے ہیں, مرضی سے دینا اور ڈیمانڈ کرنے میں یہی فرق ہے. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. ڈیمانڈ کسی بھی قسم کی ناجائز ہے. اور لڑکی والے ظاہر ہے کسی لڑکے کو دیکھ بھال کے ہی نکاح کرتے ہیں, یہ ان کے والدین کا فرض بنتا ہے کہ جس گھر میں ہماری بیٹی جا رہی ہے تو کیا وہ کس طبیعت کے ہیں, کیا وہ صاحب روزگار ہیں یا نہیں ہیں, کیا وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں تو نہیں انوالو ہیں, تو وہ تو ان کا حق بنتا ہے, وہ بالکل معلومات کر کے ہی بیٹی اپنی دیتے ہیں. یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, کوئی اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی سے جہیز مانگا, اس پہ کوئی ایکٹ ہے, کوئی لا ہے, کیس کر سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں, کس والے کوئی کیس ہے عدالت میں جو کر سکتے ہیں اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیس, مطلب یہ دیکھیں یہ گاڑی لا کے دیں, اب یہ لا کے دیں, شادی کے بعد کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی کیس ہے, کیس ہو سکتا ہے, کوئی لا ہے اس میں؟ دیکھیں فیملی لا افیکٹ تب ہوتا ہے جب نکاح وغیرہ ہو جائے, یعنی شادی اس کے ریلیشن میں جڑ جائیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو بالکل اس کے لیے تو ویسے تو کوئی قانون سپریٹ نہیں ہے ڈیمانڈ کے لیے, پر یہ ہے کہ قانون یہ مدد ضرور کرتا ہے کہ لڑکی اگر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو لڑکی کو بالکل قانون اس کی مدد کرتا ہے. اچھا سر, آپ سے میرا یہ کوشچن آیا ہے کہ جو ایڈoption ہوتی ہے, جو فیملی ایڈoption بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ جب بچہ بڑا ہو جائے, دل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, جو ان کی جو ماں جو پال رہی جنہوں نے اڈاپٹ کیے, جب اس کی ماں کھڑی ہو جائے بولے بچہ مجھے واپس کرو, تو اس پہ آپ کا کیا رائے ہے کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے, اس پہ آپ کی کیا رائے, آپ کیا رائے دینے چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بالکل آپ کا یہ بڑا بہترین کوسچن ہے. یہ اس طرح کے ہمارے یہاں کورٹوں میں آئے دن کیس آتے بھی ہیں. ایڈاپشن لوگ بچے کرتے ہیں, کچھ تو یہ ہے کہ فلاحی اداروں سے کرتے ہیں جیسے کہ ایڈی ہے یا دوسرے چیپا ہے یا دوسرے اداروں سے, وہ تو پھر سیف سائڈ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ جو اپنے رشتہ داروں میں کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے نمبر میں تو وہ ایوائڈ کریں, نہیں لیں یہ. اور کیونکہ کچھ ہمارے پاس اکثر ایسے کیسز آتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد اس کی والدہ یا کسی بات پہ آپس میں انبن ہو جائے تو وہ واپس ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ بڑی ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں. ایک بائے برتھ سے لے کر
10 साल 8 साल 5 साल तक वो बच्चे को अपने बेटे की तौर पे, बच्चों की तौर पे पालते हैं और उसकी सारे जो है मुश्किल वक्त गुजार के उसको बड़ा करते हैं, तो फिर वो एकदम जो है कानून इसमें हेल्पलेस है, कानून वालदेन असल वालदेन को ही वापस कर देती है। तो इसके लिए कानून ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए कि जब एक बार अडॉप्ट हो गया तो फिर उसको असल वालदेन जो है उसकी डिमांड नहीं कर सकते। इसकी कानून बनाने की ज़रूरत है। ठीक सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं अजीज़ुल्लाह साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के शेयर्स और उस्मान को टीम को दिया। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ। शेयर उस्मान टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।